الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا بالقرآن العظيم واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور بچوں، آج آپ سورۃ الاعلیٰ کا درس سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اس صورت کا لفظ بلفظ ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے، اس صورت کی فضیلت میں چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایسے تو اللہ کے رسول کو پورے قرآن سے بہت محبت تھی، لیکن ایک انسیت ہوتی ہے کسی چیز سے کچھ خاص اس کے مضامین کے اعتبار سے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جو مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے خصوصی لگاؤ تھا، بے حد لگاؤ تھا، اور آپ کے لگاؤ اور آپ کی محبت اس صورت سے اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ وتر کی نماز میں آپ اس سورت کو پہلی رکعت میں تلاوت کرتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ کا پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ الاخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی ان تین صورتوں کو تیسری میں ملا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جمعہ کی نماز میں اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، جس کا درس پچھلے ہفتے ہوا تھا، اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ اور ان دو نمازوں میں ان دو صورتوں کی تلاوت فرمانے کے پیچھے ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں ایک آیت ہے دونوں صورتوں میں مشترک، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی جی تذکیر کرو لوگوں کو اللہ کی
صفات بیان کرو، اللہ کی توحید سمجھاؤ، آخرت کے بارے میں ڈراؤ، جنت کی نعمتوں کو بتاؤ، جہنم کے عذابات کو بتاؤ، یہ تذکیر ہے۔ اور سورۃ الغاشیہ پچھلی جو سورت کا جو درس ہوتا اس میں بھی رہے فذکر، آپ تذکیر کیجئے، لوگوں کو کیا ہے یاد دہانی کرائیے۔ تو دونوں صورتوں میں یاد دہانی اور تذکیر کی آیت موجود ہے، حکم موجود ہے۔ اور یہ جو دو نمازیں ہیں، چاہے جمعہ ہو چاہے عید الفطر و عید الاضحیٰ ہو، اس میں خطبہ ہوتا ہے، اور باقی نماز میں خطبہ نہیں ہوتا ہے۔ خطبے کا کام کیا ہے؟ یہی تو ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، جنت کا تذکرہ کرنا، جہنم کا تذکرہ کرنا، آخرت میں حساب و کتاب کے بارے میں لوگوں کو بتانا، غفلت سے بیدار کرنا، یہی خطبے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک مناسبت، ایک مصلحت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نمازوں میں ان صورتوں کو تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو۔ تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، وہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ پڑھا کرو، ٹھیک۔ اور سورۃ الواقعہ میں ایک آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ ایک مختصر سے فضیلت تھی اس صورت کی، ٹھیک۔ اس صورت میں بڑے ہی حکیمانہ و فلسفیانہ مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اس صورت کے اندر اجمال ہے، یعنی اختصار ہے۔ اس کے بعد جو 9 صورتیں 10 صورتیں مسلسل آ رہی ہیں، جن کا درس یہاں پر چونکہ الٹا پیچھے سے چل رہا ہے نا، تو درس ان کا گزر چکا ہے، اسی ایک صورت کی تفصیل اس کے اندر ذکر ہے، ایک ایک آیت کی تفصیل دوسری صورتوں میں ملتی چلی جائے گی۔ تو چونکہ درس بہت لمبا ہو جائے گا اگر اس کو بیان کیا جائے، بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے 10 صورتوں کے اوپر ایک صدر مقام پر یہ سورہ ہے، اس میں جو مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں اس کی تفصیل باقی 10 صورتوں میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک۔ پہلی آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاک رکھو اپنے اس رب کے نام کو جو بہت ہی بلند ہے، برتر ہے، بالا ہے، بہت عظیم ہے، پاک رکھو اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو بہت شان والا ہے، بہت ہی شوکت والا ہے۔ سبح اسم، سبح جو ایک لفظ ہے اس سے کئی صورتیں شروع ہوئی ہیں اور قرآن میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے جہاں جہاں پر یہ لفظ آیا ہے وہاں پر اللہ کے ساتھ آیا ہے، جیسے سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، فاسجد لہ وسبحہ، یہاں پر بھی ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ منفرد مقام ہے، تنہا یونیک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ لفظ رب کے نام کے ساتھ، اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ بس اس کی انشاءاللہ ہم تشریح کریں گے آپ کے سامنے، اس کا کیا مطلب ہے، تسبیح کا کیا مطلب۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، تسبیح لفظ بنائے، تھوڑا سا طالب علمانہ گفتگو ہوگی، تسبیح بنائے سبحہ سے، اور سبحہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا تیزی سے حرکت کرنا لیکن اپنے سطح کو قائم رکھنا، اپنے سطح کو قائم رکھنا۔ انسان تیرتا ہے تو حرکت کرتا ہے، ہاتھ پیر ہلاتا ہے، لیکن اسی سطح پہ کیا رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے، نہ وہ پانی کے اوپر نکل جاتا ہے نہ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جہاز اڑتے ہیں، ان کو ایک روٹ، ایک اونچائی دی جاتی ہے، وہ اسی سطح پہ چلتے رہتے ہیں، اگر اوپر نیچے بار بار آتے رہیں تو کیا ہوگا، دوسرے جہاز اس میں ٹکرا جائیں گے، چونکہ روٹ تو سب کی ایک ہوتی ہے۔ تو سبحہ کے معنی ہے، اسی سے قرآن میں ہے کل فی فلک یسبحون، یہ جو ہمارا پورا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کا نظام بنایا ہے، ستاروں کا، سیاروں کا، اجرام سماوی یا گلیکسی جن کو ہم کہتے ہیں، کہکشائیں، اس میں اللہ ہی کو معلوم کتنے سورج چاند ستارے ہیں، سب تیر رہے ہیں لیکن سب اپنی سطح پر کیا ہیں،
قائم ہے، ذرا سے بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اتنا دھماکہ ہوگا دنیا تباہ ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون۔ تو اب اسی سے یہ لفظ سبحہ نکلا ہوا ہے، جس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک نگیٹو کی طرف سے چلیں گے منفی معنی، پھر اسی کا مثبت یعنی پازیٹیو چلیں گے، یعنی پاک رکھو اپنے اس رب کے نام کو جو بہت ہی بلند اور بالا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو، اس کی شان کو گھٹائیے نہیں، ایسی چیزوں سے اس کو مت جوڑیے جو اس کے شان کے خلاف ہے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ کی شان کیا ہے؟ بہت بلند ہے اس چیز سے جس میں وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے۔ بے شک۔ پھر دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے شان کے ساتھ، اس کے مقام کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ کیا جائے جو اللہ کے شایان شان نہ ہو، اس کے مقام کے مطابق نہ ہو، ایسا کوئی تصور نہ پالا جائے۔ مطلب اس کا یعنی اس حقیقت کا ادراک ہو، اعتراف ہو، اعلان ہو کہ اللہ کی ذات تمام نقص سے، تمام عیب سے، تمام کمزوریوں سے، تمام محتاجیوں سے پاک ہے، بالا ہے، بلند ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ بے شک۔ یہ ہے تسبیح کا منفی پہلو، ادھر سے چلے گا۔ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ یعنی اللہ ایک ہستی کامل ہے، اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کی قدرت کامل، اس کا اختیار کامل، اس کے تمام صفات کامل۔ بے شک۔ یہ ہے تسبیح کا مطلب۔ اور تسبیح تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ حدیث شریف میں جو تسبیح کے بارے میں فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان، تسبیح کیا ہے؟ میزان کا آدھا ہے، یعنی ایک ترازو جو ہوتا ہے اس کا ایک آدھا پلڑا کیا ہے؟ صرف تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے اللہ کو پاک کرنا، بولنا اس کو منہ سے اسی تصور کے ساتھ، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ، اور الحمدللہ کہنے سے وہ ترازو بھر جاتا ہے۔ اب دیکھیے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث کتنی پیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب، بہت پسندیدہ ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بولنے ہیں۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمام عیب سے، تمام برائیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام محتاجیوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک ایسی ہستی کامل ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی معرفت کامل ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کا اختیار کامل ہے، اس کے تمام اوصاف کامل ہے۔ یہ ہے حمد۔ جب اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری نیکیاں اتنی ہو جائیں گی، میزان کو بھر دیں گی۔ روز قیامت کیا ہے؟ روز محشر میزان ہمارا بھر جائے گا۔ اچھا، یہ تو تسبیح کا لفظ ہوا۔ میں نے کہا تھا بھائی بڑے حکیمانہ اور فلسفیانہ بحث ہے اس کے اندر، تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، تو تسبیح سمجھ میں آ گئی۔ اب میں نے کہا تھا یہ لفظ کئی جگہ قرآن میں ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ جڑ کر ہے، سبح للہ، یسبح للہ، لیکن یہاں اسم ربک کے ساتھ اسم سے کیا مراد ہے؟ بہت غور سے اس فلسفے کو سمجھنا ہے۔ اس کی تشریح ہم اپنے طرف سے نہ کر کے قرآن کی آیت سے تشریح کرتے ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمام اسماء حسنہ، تمام اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، اس کو اسی سے پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی سے اس کو پکارو، اللہ کو اسی سے یاد کرو،
اور الحاد کرنا چھوڑ دو، وَذَرُوا الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے الحاد کی سزا دے گا۔ یہ الحاد کیا ہے؟ الحاد کے معنی ہوتے ہیں کجی کرنا، ٹیڑھا پن کر دینا، اس کے اندر کمی پیدا کر دینا۔ قبر آپ لوگ سب لوگ دیکھے ہیں، ہمارے یہاں جو قبر کا رواج ہے کیا ہے؟ گڈھا سیدھا سیدھا کھودنے کا۔ ایک قبر ہوتی ہے بگلی کھودی جاتی ہے، دیکھا نا، اس کو لحد کہتے ہیں، اس کو قبر کہتے ہیں۔ وہ بگلی، اس کو لحد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اندر جا کر کے، یلحدون اسی سے ہے۔ اب یہ سمجھے اللہ کے نام میں الحاد کیا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کے نام میں 4 طریقے کے الحاد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نام کو کسی مخلوق کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اس کی شان کو گھٹایا نہ جائے، ایسے نام اللہ کو نہ دیے جائیں جو مخلوق کے برابر ہو جائیں، یا مخلوق کو ایسے نام نہ دیا جائے جو اللہ کے برابر ہو جائیں۔ بے شک بہت مطلب اس کی اور تفصیل کریں تو آپ یہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف، وہ صفات جو اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، وہ ہم کسی دوسرے اللہ کے بندے کو نہ دیں۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم الحاد کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو اللہ کے بندوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے غفار، ستار، جبار، نافع، یہ سارے نام رکھے جاتے ہیں۔ رحمان، رحیم، رؤوف، یہ سارے نام بندوں کے بھی رکھے جاتے ہیں، انسانوں کے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو دونوں ناموں کو بولتے ہوئے فرق ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے لیے بولیں گے تو لا محدود، جب کہیں گے الغفار اللہ کے لیے تو لا محدود، اس کی غفاریت۔ اللہ رحمان ہے یعنی اس کا رحم لا محدود۔ لیکن جب ہم اللہ کے بندوں میں جو نام جب ان کو پکاریں گے تو محدودیت کے ساتھ پکاریں گے، ذہن میں بات رہے کہ اس کے اندر یہ صفت کیا ہے؟ محدود ہے۔ اور اللہ کے اوصاف بندوں میں آنا، اس کا تو حکم دیا گیا، تخلقوا باخلاق اللہ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ تم بھی اس کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ اگر رحم کرنے والا ہے تو ہمارے اندر بھی رحم ہونا چاہیے۔ اللہ اگر رزاق ہے تو ہمارے اندر بھی ایسا ہو کہ ہم بھی روزی دیں لوگوں کو، بھوکوں کو کھلائیں۔ اللہ معطی ہے، دینے والا ہے، تو ہم بھی دینے والے بنیں۔ تو لیکن جب اللہ کے لیے یہ چیز جائے گی تو لا محدودیت کے ساتھ جائے گی، انسان کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو محدودیت کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تیسری چیز بہت ہی باریک ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں اور پھر اس کا نقصان خود جھیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو جوڑوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو جوڑوں میں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نافع ہے، ضار ہے، فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ اللہ معز بھی ہے، مذل بھی ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے۔ اللہ قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، اللہ گرفت بھی کرتا ہے، اللہ چھوڑتا بھی ہے۔ تو یہ جوڑوں میں نام ہے۔ جب ان ناموں کا ذکر کرے تو جوڑوں کے ساتھ کرے۔ اگر جوڑوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو ایک نقص پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کی اس ذات میں نقص نہیں پیدا ہو، انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اب کوئی خالی ایک ہی صفت پہ غور کرتا چلا جائے کہ جیسے کہا جائے یا نافع یا نافع یا نافع رٹ رہا، اے نفع دینے والے، اے نفع دینے والے، یا معز یا معز، اے عزت دینے والے، عزت دینے والے، یا غفور یا غفور، تو اے مغفرت کرنے والے۔ اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں، نقصان ہمارے اندر آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اس کے وہ صفات کیا ہے؟ دور ہو جائیں گے۔ اللہ اگر غفور الرحیم ہے تو اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ منتقم بھی ہے، اللہ سریع العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے، یہ بھی ساتھ میں رہے، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم برائی پہ برائی کرتے چلے جائیں گے۔ جب کوئی ٹوکے گا تو کیا کہیں گے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ سماج میں سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں بات؟ اس کا نتیجہ ہے، نقصان ہے یہ، چونکہ ہم نے صرف ایک صفت کو پکڑ لیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے ہر بات میں۔ شوگر کے پیشنٹ سے کہو کہ کیا کھا رہے ہو، شوگر کا بیمار ہو جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نافع ہے، ضار بھی تو ہے، اللہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا بھی تو ہے۔ ہم ایک ہی نام کو پکڑ لیا، اسی کا رٹا لگائے ہوئے ہیں، تو وہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اس کے دوسرے پہلو سے ہمارا ذہن کیا ہو گیا؟ اوجھل ہو گیا۔
آپ دیکھیے ایک سے ایک لوگ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، آپ ان کو ٹوکیے، کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، رشوت لے رہے دے رہے اللہ معاف کرنے والا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہی دماغ میں گھس گیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہارے رب کریم کی طرف سے؟ اس کی صفت کریمیت پر ہی کیوں نظر ڈالے ہوئے ہو؟ صفت کریمیت پہ زیادہ نظر رکھنی چاہیے، تو بات صحیح ہے، لیکن صرف نظر رکھو گے، اس کے جو پکڑنے والے سزا دینے والے جو صفات ہیں وہاں کہاں گیا ذہن آپ کا؟ تو اسی لیے کہا گیا توازن قائم رکھیے۔ کیا رکھیے؟ بیلنس قائم رکھیے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سبح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تیزی سے حرکت کرنا لیکن سطح کو قائم رکھنا۔ ورد کیجیے اللہ کے ناموں کا لیکن سطح کو قائم رکھتے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا اسم، اس لیے استعمال ہوا ہے۔ اب چاہے اسم بولیں چاہے مسمہ بولیں، یعنی اللہ کے ہیں تو بھی اللہ ہے، اللہ کے نام لے تو بھی اللہ ہے، لیکن وہی نام جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ حدیث کے حوالے سے لکھا ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے 99 نام ہے، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کیا، ان کا ورد کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ کہو چاہے الرحمن کہو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، لیکن انہی نام سے پکاریں گے جو قرآن میں ہے یا حدیث میں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھیں گے اللہ کا، اگر رکھیں گے تو اس میں ہمارا نقص آ جائے گا، اور نقص اللہ کے اندر یا اس کی صفات کے اندر ماننے کا مطلب جانتے کیا ہے؟ اس کی شان کو گھٹا دینا، اس کی شان کو گرا دینا، اور یہی صفتیں ان ہماری جو ہے معرفت رب ہے۔ اتنا ہی مطالبہ ہے ہم سے، جو کہ ہم اللہ کی ذات کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی کا شعر ہے عربی میں، یاد نہیں کس کا ہے، شعر ہے کہ دیکھیے والبحث عن کنہ الذات اشراک، یعنی اللہ تعالیٰ کے بس جو نام ذکر کیے گئے ہیں انہی کو جاننا پہچاننا، اگر اس کی ذات کے بارے میں غور کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاک رکھو اپنے رب کے نام کو جو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر اس کے نو کو پل سوارے۔ خلقہ کے دو معنی ہیں، ایک تو پیدا کرنا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل مفہوم خلقہ کا ہے ذہن میں خاکہ تیار کرنا۔ کہاں؟ ذہن میں۔ جیسے اگر آپ کوئی چیز بنانا چاہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ذہن میں خاکہ تیار کریں گے، اس کے بعد اس کو کاغذ پر دیں گے، پھر وہ چیز زمین پر آئے گی۔ اگر ذہن میں نہیں ہے تو آپ کوئی چیز وجود میں لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور قرآن میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، ذہن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں، بنایا نہیں ہوں، خالقٌ، بنانے والا ہوں ایک انسان، مٹی سے، گارے کی چکنی مٹی سے بنانے والا ہوں۔ تو مطلب گویا کہ انسان کا ایک خاکہ اللہ کے پاس پہلے سے ہے، اور خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ بھی قرآن میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا خلقہ کے معنی ہوتے ہیں ذہن میں خاکہ تیار کرنا اور اسٹرکچر کو کھڑا کر دینا، اور سوا کے معنی ہوتے ہیں نو کو پل سوار دینا، برابر کر دینا، کہیں پر اوبڑ کھابڑ اونچ نیچ پھٹا پھوٹا نہ رہے، اس کو لیپ پوت کے بالکل سے خوبصورت کر دینا، یہ سوا ہے، بالکل برابر کر دینا۔ میں اس کو ایک حدیث سے مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے گشت میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزرے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بہت ہلکی آواز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزرے تو وہاں بڑی تیز آواز میں تلاوت ہو رہی تھی۔ صبح دونوں کو بلایا، کہا کہ کیا بات ہے، اب تمہاری آواز جو ہے بہت سلو تھی۔ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا، یا رسول اللہ
میں جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا، اس کو تیز یا دھیم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہاری آواز بہت تیز تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، جہاں تک آواز جائے گی شیطان بھاگے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم تھوڑا سا نیچے کر لو آواز، ابوبکر تھوڑا سا اوپر کر لو، دیکھیں یہ تسویہ ہے، برابر ہو گیا، یہ تسویہ ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوئیے، آپ تھوڑا سا اپ ہوئیے، یہ تسویہ ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، ہم لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں جس نے پیدا کیا، بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن لفظی فرق سمجھ لیے، پہلے ذہن میں خاکہ تیار کیا، پھر اس کے بعد ایک اسٹرکچر تیار کیا، پھر اس کو تسویہ نوک پل اس کے سنوار دیے۔ سورہ حشر کی آخری آیت میں یہ 3 لفظ وہاں پر اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ نے، خالق البارئ المصور، خالق کے معنی ہی ہے جس نے کیا ہے ذہن میں خاکہ تیار کیا، باری پھر اس خاکے کو ظاہر کر دیا، المصور اللہ مصور بھی ہے جس نے اس کے نوک پل کو سنوار دیا۔ والذی قدر فہدی، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک مقدار متعین کر دیا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ متعین کر دیا ہے۔ فہدی، اور ہدایت کے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں۔ ہدایت کی 4-5 کیٹیگری ہیں ہدایت کی۔ پہلی ہوتی ہے جبلی ہدایت، یعنی جو فطرت کے اندر ہوتی ہے، نیچر میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ تمام مخلوقات کے اندر ہے، اور انسانوں کے اندر کم، باقی مخلوقات کے اندر کیا ہے زیادہ ہیں۔ جیسے سورج کا نکلنا ہے، چاند کا نکلنا ہے، رات کا آنا ہے، دن کا جانا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ جبلی ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پروگرام طے کر دیا، یہ اسی پروگرام پر کیا ہے چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا والقمر قدرناہ منازل، چاند کے لیے ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں، اور سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور تمام سیارے ستارے کیا ہے آسمان میں ٹہل رہے ہیں، ان کا ایک نظام، ایک پروگرام طے ہے، اس میں نہ اپ کرتے ہیں نہ ڈاؤن کرتے ہیں، ایک اس ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ جانوروں کے اندر ایک ہدایت ہے، ان کو پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سب ان کے اندر موجود، ان کو نہ سیکھنا نہ سکھانا ہے، وہ سب نہ کرتے رہیں گے۔ یہ جبلی ہدایت انسان کے اندر بچپن میں ہوتی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہ کوئی کہتا ہے نہ سکھاتا ہے، فوراً وہ دودھ پینا کیا ہے شروع کر دیتا ہے، کہیں سے سیکھ کر کے تو نہیں آیا، لیکن یہ چند دنوں تک رہتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اس کی عمر بڑھتی ہے تو تعقلی ہدایت، عقل آ جاتی ہے، یعنی اس عقل سے بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے عقل دیا۔ تسویہ کے اندر ساری باتیں آ رہی ہیں، نو کو پل سوار، یعنی عقل بھی دی۔ انسان اگر کہیں دھواں دیکھے گا فوراً کہے گا آگ ہے وہاں پر، جبکہ آگ اس نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک، اس وقت دیکھیے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، فوراً کہہ رہا ہے یہ پچھوا ہوا ہے، کیونکہ برف سے ٹکرا کے آ رہی ہے، برف اس نے دیکھا نہیں ہے، یہ عقل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حسی، اخلاق حسی ہوتی ہے، اخلاقی حس، یعنی ہر انسان کے اندر، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، نبی آیا ہو اس کے پاس نہ آیا ہو، کتاب آئی ہو نہ آئی ہو، ایک اخلاقی حس ہوتی ہے خیر اور شر میں تمیز کرنے کے لیے، وہ سب کے اندر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو جب پیدا کیا، اس کو نوک پل سنوار دیا، تو اس کے اندر خیر بھی ڈال دیا اور شر بھی ڈال دیا، دونوں کی تمیز ڈال دی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کوئی ایک انسان ایسا پکڑ کے لے آئے دنیا میں جو یہ کہتا ہو جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، چوری کرنا اچھی بات ہے، غیبت کرنا اچھی بات ہے، کسی کے حق کو مارنا اچھی بات، سب کہیں گے، ہر دھرم میں آپ کو ملے گا، ہر انسان کہے گا غلط ہے۔ وعدہ پورا کرنا اچھی بات ہے، چوری نہ کرنا اچھی بات ہے، جوا نہ کھیلنا اچھی بات ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی ہدایت۔ اس کے بعد ایک ہے وحی ہدایت۔ یہ تمام ہدایتوں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی کے ساتھ کتاب بھیجی، نبی نے پوری زندگی کیا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ اس کے بعد ایک ہوتی توفیقی ہدایت، ہدایت کی طرف بلا تو دیا، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے اور پہنچانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ توفیقی ہدایت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو کیا ہے پیدا کیا، پھر اس کو کیا ہے ہدایت دے دی۔
جس کے لیے جو ہدایت ضروری تھی اس کے لیے وہ ہدایت کر دیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ جو ہے ایک رسپانسبل جو ہے کریشن ہے، یہ یعنی ذمہ دار مخلوق ہے، اس لیے اس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا کہ 1,24,000 کم یا زیادہ انبیاء، ان کے ساتھ بہت ساری کتابیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ والذی اخرج المرعى، تو ہدایت اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کیا ہے سبزہ اگایا، زمین سے کیا سبزہ نکالا، مرعى مانے ہوتے سبزہ، اور سبزہ ہی نہیں تمام چیز نباتات جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں، فجعلہ غثاء احوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو یعنی مرعى کو سبزے کو کیا کر دیا، اس کے غثا کے 2 ترجمے کیے گئے۔ پہلا ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے پھر اس کو سکھا دیا، سوکھنے کے بعد وہ کالا ہو گیا یعنی فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہریالی نکلتی ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد وہ ہریالی کیا ہوتی ہے، گھاس یا پیڑ پودے کیا ہوتے ہیں سوکھ جاتے ہیں، پھر اتنے سوکھتے ہیں کہ وہ کالے پڑ جاتے ہیں یعنی بالکل سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ ترجمہ لیا ہے احوا کے معنی ہوتے کالا، غصہ کے معنی جھاگ یا جو خس و خاشاک تنکا فنکا جو ہوتا ہے، یہ غصہ کے معنی ہیں، تو انہوں نے اس معنی کو لیا اور یہ کہا کہ یہ قیامت کے وقوع پر ایک دلیل ہے، یعنی عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تم صحرا میں سفر کرتے ہو، دیکھتے ہو ایک قسم ایسی ہے گھاس کی جو ایک جگہ پر اگ جاتی ہے، کچھ دن وہ رہتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھاس وہاں سے سوکھ کر کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے وہی گھاس اسی جگہ سے نکلتی ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہی گھاس اس جگہ سے نکلے گی۔ تو جس طرح ایک گھاس پہلے پیدا ہوئی مر گئی پھر وہاں سے 1 سال کے بعد نکلتی ہے اسی موسم میں، بالکل اسی طرح سے جب تم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، ایک زندگی آپ جئیں گے، جی کے مر جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پھر پیدا کر دیں گے۔ یہ وقوع آخرت پر ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جنہوں نے غصہ کا ترجمہ کیا ہے سوکھی ہوئی کالی گھاس یا کھر پتوار جس کو کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے غصہ کا ترجمہ جو ہے گھنے سے کیا ہے کہ جیسے پہلے ایک تنکا نکلتا ہے اخرج المرعى، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے دھیرے کیا ہے اتنی ترقی دیتے ہیں اس پودے کو کہ وہ ایک دم گھنا ہو جاتا ہے، اتنا گھنا ہو جاتا ہے، اس کی ہریالی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہریالی سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ آپ بہت سے پیڑ کے پتے دیکھیں وہ اتنے ہرے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے اسے کالے ہو گئے ہیں، کیونکہ احوا جو ہے نرے کالے کو نہیں کہتے ہیں، احوا کہتے ہیں ایسی ہریالی جو کالے کی طرف جھک جائے، یا ایسی لالی جو کالے کی طرف، جو کسی چیز کو بہت لال کریں تو اس کے اندر کالا پن آ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ مانا ہے کہ اس کا مطلب، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک پودا پہلے ایک سوئی کی طرح سے اس میں سے نکلتا ہے کوپل، پھر پتیاں نکلتی ہیں اور بڑھتے ایک مدت کے بعد جا کر کے وہ ایک گھنا پیڑ ہوتا ہے، ہرا بھرا گھنا پیڑ، گنجان درخت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تدریجی عمل ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیز آگے بڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے اندر جو ہے نظام ہے، قانون ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کسی چیز کو آگے لے جانے کا، ایک دم سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چیز مراد لی، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو آپ دعوت دے رہے تھے، یہ جو صورت ہے اس کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے جب دشمنوں کی طرف سے، قریش کے لوگوں کی طرف سے مخالفتیں بہت شدید ہو گئی تھیں، بہت زیادہ مخالفت بڑھ گئی تھی، طرح طرح سے کہ آپ کو ستایا جانے لگا تھا، آپ کے اوپر طرح طرح کے جملے کسے جانے لگے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے کبھی کبھی بے چین ہو جاتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، رات دعائیں کرتے تھے، ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس بے چینی کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تب یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو تنکوں کو نکالتا ہے زمین سے، پھر ان کو دھیرے دھیرے بڑا کر کے گھنا تناور درخت بناتا ہے۔ اے نبی یہ تدریجی عمل ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، آپ پریشان مت ہوئیے۔ آج آپ نے دعوت شروع کی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ آئیں آپ کے ایمان لے کر کے، حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت علی آئے، پھر دھیرے دھیرے 4 ہوئے، 6 ہوئے، 8 ہوئے، اس طرح سے یہ آپ کی دعوت کیا ہے آگے بڑھے گی، جیسے ایک سبزہ
پہلے ایک سوئی کی طرح نکلتا ہے، پھر جا کر کے کئی سال کے بعد وہ ایک پیڑ بنتا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی دعوت کامیاب ہوگی اور غالب ہو کر کے رہے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے 23 سال کے بعد مدینہ بالکل کیا ہے، ایک اسلامی اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست بن گئی، اور پھر اللہ کے نبی کے زمانے میں دور دور تک اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جیسے ایک پیڑ پہلے ایک کوپل سے شروع ہوا تھا، پھر بڑا گھنا کیا ہے درخت بنا، اسی طرح سے یہ اسلام کی ایک تمثیل ہے کہ یہ اسلام جو ایک غربت میں شروع ہوا تھا، ایک ایک لوگ اسلام میں آ رہے تھے، پھر پوری دنیا پر کیا ہے یہ چھا گیا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں افریقہ تک کے کیا اسلام پھیل کر چلا گیا ہے، ہندوستان چلا آیا، تو ایک تناور پیڑ ہو گیا۔ یہ تدریجی عمل ہے، اس میں گھبرانے کی اور بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ ترجمہ لیا انہوں نے یہ ترجمہ اس مقصد کو بلایا۔ پھر آگے سنقرئک فلا تنسى، عن قریب ہم تم کو قرآن پڑھا دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں، ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف دی جاتی تھی، معلوم ہوا کہ آپ کا حقہ پانی بند کر دیا، آپ کو اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے گئے، طرح طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے، آپ پر جو ایمان لا رہے ہیں ان کو پیٹا بھی جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، وہ تھی آسمانی وحی۔ جب وحی آ جاتی تھی تو آپ کو سکون ملتا تھا، تو آپ انتظار میں رہتے تھے وحی آئے وحی آئے، جلدی اللہ سے رابطہ ہو، ہمارا فرشتہ آئے وحی لے کر کے سکون ملے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری اعتراض کرنے والے جب اعتراض کرتے تھے تو جواب دینے کے لیے بھی اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے، جلدی سے وحی آئے تو جواب دیں، یا ابھی سچویشن یہ ہے، اگلی سچویشن میں ہم کو کیا قدم اٹھانا ہے، ہمارا کیا اسٹیپ ہوگا، اس کے لیے بھی آپ بہت منتظر رہتے تھے جلدی سے وحی آئے کہ اگلا ہم کو کام کیا کرنا ہے، چونکہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو ہر وقت وحی کے انتظار میں رہتے تھے، اور جب کوئی وحی آ جاتی تھی تو وہ جلدی جلدی اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے بہت تیزی کے ساتھ۔ ایک فطرت انسانی ہے کہ بھولنے نہ پائیں یا جلدی جلدی اس کو دہرا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی، وحی کا نزول بھی ایک تدریجی عمل ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، جیسے وہ تنا کیا ہے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دم سے پورا قرآن دفعتاً واحدہ نازل کر دیا جائے، یہ بھی ہمارے علم میں ہے، مشیت میں ہے، کب کون سی آیت بھیجنی ہے، کب کیا ہدایت دینی ہے، یہ سب ایک تدریجی عمل ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم تم کو ان قریب پڑھا دیں گے کہ تم بھولو گے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، وہاں پر بھی یہی بات سورہ طه کہی گئی، جلدی مت کرو قرآن کے نزول کے سلسلے میں اپنی طرف، اس سے پہلے کہ وہی پوری ہو۔ سورہ قیامہ میں بھی یہ بات کہی، لا تحرک لسانک لتعجل به، جلدی جلدی کیا ہے اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ساری اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ الا ماشاء اللہ، مگر ہاں وہی چیز جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو ایسا پڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ بھولیں گے نہیں، مگر وہ چیز جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم میں کسی ہدایت میں تبدیلی کرنا چاہے، اب آج ایک ہدایت ہے، اگلے دن اس کی ضرورت نہیں، اگلے دینا ہے تو اس کو ہٹا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، چونکہ پورا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر کھلی ہوئی چیز کو جانتی ہے اور ہر پوشیدہ چیز کو جانتی ہے۔ اے نبی جی، آپ کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، یہ جو مخالفین کی مخالفتیں شدت پکڑ رہی ہیں، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے کیا ستایا جا رہا ہے، یہ سب اللہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مخالفین جو سازشیں کر رہے ہیں چھپ کے، اللہ اس کو بھی جان رہا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، بہت ہی دل جوئی والی آیتیں ہیں نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے وہ دل جوئی کی آیتیں ہیں۔ آج جو حالات ہیں ہمارے ساتھ، عالم کے مسلمانوں کے ساتھ، دنیا کے، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو وہ سازشیں رچ رہے ہیں اندرون خانہ بیٹھ کر کے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے اطمینان رکھنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بس اللہ کی صحیح تسبیح یہی ہے، صحیح پاکی ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا جائے۔ جب وہاں سے ہٹیں گے تو ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے، وہ شیطان چاہے اصلی والے شیطان ہو یا شیاطین من الانس ہو یا جن ہو، دنیا میں بھی تو شیطان ہے انسانوں میں سے، یہ آپ کو اچک لیں گے۔
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی جی یہ جو آج مشکلات ہیں، یہ جو تکلیف کے بادل چھائے ہوئے ہیں، پریشانیاں تنگیاں ہیں، یہ ہر دن ایسے نہیں رہیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی بہت خوشائن پیغام ہے، ہر دن یہ نہیں رہے گا۔ عن قریب کیا ہے، ہم تم کو کیا ہے آسان راستے پہ چلا دیں گے۔ ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا، ہر عسر کے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے۔ فذکر، بس آپ کا ایک ہی کام ہے، ان کو دعوت دیتے رہیے، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کراتے رہیے، اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتے رہیے، جنت دوزخ کے بارے میں بتاتے رہیے، حساب و کتاب کے بارے میں ان کو بتاتے رہیے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت ان کو فائدہ پہنچائے۔ سیذکر من یخشی، تو قرآن سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جس کے قلب کے اندر کیا ہے خوف خدا ہے اور خوف آخرت ہے۔ سیذکر، عن قریب وہی لوگ کیا ہے نصیحت حاصل کریں گے، من یخشی، جو ان کے اندر خوف خدا اور خوف آخرت ہے۔ ایک بات یہاں پر جوڑ دیتے ہیں، عام طور پہ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے تذکیر کرو۔ ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ماحول میں قرآن کے ذریعے نصیحت کا عمل کیا ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دوسرے اقوال افعال پتہ ہیں کس سے کہانیاں کہاں سے گڑھ کر کے سناتے ہیں، سوچتے ہیں یہ زیادہ افیکٹو ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، جبکہ نبی اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے نبی فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرو۔ کیوں؟ دیکھیے میں نے ابھی جب میں اسم ربک کا میں جب تشریح کر رہا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ کے کچھ نام جوڑوں سے ہیں، ان کو ہمیشہ جوڑوں کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ جب النافع کہیں تو الضار بھی کہیں، المعز کہیں تو المذل بھی کہیں۔ اگر ہم نافع معز کرتے رہیں گے تو بس ہم بالکل مطمئن ہو جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے اکڑے گا نہیں، بغفور الرحیم ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا تو ہے، لیکن اللہ عزیز ذو انتقام بھی تو ہے، اللہ منتقم بھی تو ہے، اللہ شدید العقاب بھی تو ہے، اللہ شدید العذاب بھی تو ہے۔ تو ہمارے ہاں قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یہ جب ایک مرتبہ اگر جہنم سے ڈراتا ہے تو جنت کی نعمتیں بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن اگر مومنین کے اوپر ہونے والے انعامات کو بیان کرتا ہے تو کافرین کے اوپر ہونے والے عذاب کو بیان کرتا ہے، تاکہ بیلنس بنا رہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خالی بس وہی جنت جنت چلتا رہتا ہے، جہنم والا تذکرے بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی صفت رحمانیت غفاریت پہ اتنا تذکرہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پکڑنے والے جو ہے صفات ہیں ادھر سے ذہن غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے سیذکر من یخشی، عن قریب اس سے ہمیشہ نصیحت یا وعظ قرآن کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے تذکیر کا کام کرو۔ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، اور اس قرآن سے نصیحت لینے سے وہی گریز کرے گا، وہی بھاگے گا جو اشقا ہے، جو بدبخت ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا خوف آخرت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی کو، اپنے نبی کو اللہ نے تسلی دی ہے، اے نبی جو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں قبول کر رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کو دیکھتے بدک جاتے ہیں جانوروں کی طرح سے، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی ہے یا آپ میں کوئی کمی ہے، نعوذ باللہ، نہ دعوت میں کمی ہے نہ آپ میں کوئی کمی ہے، بلکہ ان کے دل کے اندر کمی ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بدبخت ہیں لوگ، یہ گریز کر رہے ہیں۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یہ بڑی آگ میں کیا ہے داخل کیے جائیں گے، ان کو جھونک دیا جائے گا بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ اس میں ان کو موت آئے گی نہ ان کو زندگی آئے گی، نہ زندہ رہیں گے، موت اور زندگی بیچ میں جوجھتے رہیں گے۔ آگے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، کامیاب ہو گیا وہ جو تزکیہ کر گیا، جو اپنے آپ کو کیا ہے پاک کر گیا، اپنے دل کو پاک کر گیا شرک کے آلائشوں سے، اپنے دماغ کو پاک کر گیا شرک کے آلائشوں سے، اپنے اعضائے بدن کو پاک کر گیا گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے۔ جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بڑا پیارا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، بہت پرانے جو ہے شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ہیں۔ کام نکال لے گیا وہ شخص، کیا ترجمہ کیا؟ کام نکال لے گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، یہ بہت مختصر کے ساتھ یہ سورہ 10 سورت میں اس کی تفصیل آئی ہے۔
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے خوب دیا خرچ کیا، واتقا تقوی کی زندگی اختیار کی، وصدقا صدقہ کیا، سمجھے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل اختیار کیا، کنجوسی اختیار کی اور اللہ سے بے نیاز ہو کر کے الگ زندگی گزارنے لگا، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے۔ وہاں پر ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ، کیا ہے آیت ذرا سے ذہن سے مس ہو گئی، بہرحال وہاں پر بھی یہی بات کہی ہے، وہ ناکام ہو گیا جس نے بدبختی اختیار کی، اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا دل دماغ کیا ہے، توحید سے منور کر لیا، شرک سے پاک کر لیا۔ مختصر انداز میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اب دیکھیں تزکیہ کے فوراً بعد اس آیت، یہ بھی بڑی حکمت پر مبنی آیت ہے، اور جس نے رب کے نام کو، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، ورد کیا، فصلہ اور نماز پڑھی، معلوم یہ ہوا ذکر میں نماز ذکر اکبر ہے۔ نماز کیا ہے؟ ذکر اکبر ہے۔ اب کوئی نماز نہ پڑھے، ہر دم تسبیح لے کے ہلاتا رہے، کیا ہوگا؟ اس کا ثواب ملے گا، ہم یہ نہیں کہتے ثواب نہیں ملے گا، چونکہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اصل ذکر سے تو پیچھے ہو گیا۔ اور نماز میں بھی رات کی جو نماز ہے قیام اللیل، وہ سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وقت کی کمی ہے نہیں، اور ابھی قرآن سے ہی اس کی دلائل دیتے تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے استعانت حاصل کرو، چونکہ جب نماز میں بندہ آتا ہے وہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اور نماز جو ہے ایمان کی دلیل اور بنیاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد کی طرف جاتا ہوا دیکھو اس کا ایمان کی گواہی دے دو کہ مومن ہے۔ دل پھاڑ کے دیکھنے کی ہم کو حکم نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، نہ ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں۔ چلیے دیکھیے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ آیت جو ہے خاص طور پر قریش مکہ کے جو قریش تھے، قبیلہ قریش، اس کے جو لیڈر تھے، ان کے لیے ہے۔ دیکھیے تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو اہمیت دے دی ہے، یہ جو ہمارے نبی کی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارا قرآن جو تمہارے اندر کیا ہے ایک انقلاب نہیں پیدا کر پا رہا ہے، یا تمہارے اندر انقلاب نہیں پیدا ہو رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے، نہ تو نبی کی ذات میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی دعوت میں کوئی کسر ہے، نہ کوتاہی ہے۔ اصل میں کمی کس بات کی ہے؟ تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آپ نے اہمیت دے دی ہے، سب کچھ دنیا، سب کچھ دنیا، ہر کام دنیا کے لیے، ہر کام دنیا کے لیے، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ اللہ فرماتے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے سب سے بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے، دین کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، توحید کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، آخرت کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جنت و دوزخ کے جو تذکرے کیے جا رہے ہیں، ہدایت پر لانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ کوئی صرف اسی قوم کے ساتھ یا محمد الرسول اللہ تنہا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہی دعوت شروع سے چلی آئی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پہلی کتابوں میں بھی یہی باتیں تھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو جو کتابیں صحیفے دیے گئے اس میں بھی یہی دعوت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب توریت دی گئی اس میں بھی یہی دعوت ہے، انہی باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں الم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا تم کو پڑھ کر نہیں سنایا گیا، تم کو خبر نہیں دی گئی جو صحف موسیٰ میں ہے، یعنی توریت میں ہے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے تو اس کو پورا کر دیا، ابراہیم نے تو اس کو پورا کر دیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، سمجھ لیے آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہمارا بوجھ کوئی اٹھا لے گا یا شیئر کر لیں گے دو چار لوگوں پر، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقرض الدين عن المدينين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا العطاء والمنة اللهم